ہیں شام سے وسیع کے مین رپورٹ۔ آج میں اپنے مقامی گاؤں بکوٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ جو ہمارا ٹس ہے جس کو بکوٹ ٹس بولتے ہیں، تو اس کی حالت جہاں کے جو مقامی بندے جو آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کتنا زیادہ پانی ہوا کرتا تھا، تو آج یہ چھوٹا سا نالا اختیار کر کے، اور پانی کا رنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا رنگ کتنا گندا ہے۔ اس سے اس وجہ سے کہ ہمارے جو اپنے مقامی لوگ ہیں اسی کے اندر غریبی کے ڈھیر سنتے ہیں، اور قربانی کے میں نے دیکھے جانوروں کی جو علائشیں ہیں وہ بھی لوگ یہاں پہ آ کے صاف کر کے یہاں پہ سے چمڑے اور جو گندگی وغیرہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، جس کے ذرائع ابھی بھی اس پانی میں موجود ہیں۔ تو مقامی لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ بے شک ہم یہاں سے شہر چلے جائیں سہولتوں کے لیے، وہاں پہ ہمیں بجلی، پانی، بلڈنگ یا آرام کی چیزیں تو مل سکتی ہیں، لیکن یہ قدرتی چیزیں ہمیں کبھی میسر نہیں ہوں گی، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے تقریباً پچھلے عرصے تحصیل میں بھی اپنی قرارداد جمع کروائی تھی کہ یہ جو ہمارے ندی نالے ہیں ان کے تھرو جتنے بھی ایکٹ لگتے ہیں، جو ہوٹل ہیں یا دوسرے جو گندگی کے ڈھیر سنتے ہیں، ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ تو ابھی بھی میری ضلع انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر توجہ دیں، جو بھی ہمارے درخت ہے وہ ان کی کٹائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے سورسز ہیں وہ پانی کے کم ہو رہے ہیں اور ہمیں ان کو بچانا چاہیے۔ تو اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہمارے مقامی لوگوں کی ہے۔ میں مقامی لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ ہمارے سے چلی گئی تو پھر ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ اپنے گاؤں میں اپنا رہن سہن کریں یا یہاں پہ رہنے کی کوئی وجہ بنے۔ تو بہت شکریہ، آپ یہاں پہ وزٹ کریں۔ آج گرمی کی شدت بھی دیکھیں کہ کتنی زیادہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، لیکن ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح کا پانی اسلام آباد میں بھی جو ندی نالے ہیں اس میں بھی اتنی گندگی نہیں ہے جتنی ابھی ان نالوں میں ہو رہی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، میں اپیل کرتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ برائے مہربانی چیزوں کے اوپر توجہ دیں تاکہ ہمارے ندی نالے بچ سکیں، اور یہاں پہ ہماری آب و ہوا جو شہر سے نسبت گاؤں میں ٹمپریچر میں شدت کی کمی آتی ہے تاکہ برقرار ہے۔